نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ یہ وطن جو ملا ہے بڑی قربانی سے، یہ وطن جو ملا ہے بڑی قربانی سے، خوشبو آتی ہے شہیدوں کی ہر نشانی سے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار۔ آزادی پاکستان کی تحریک کو عموماً 1940 کی قرارداد سے جوڑا جاتا ہے، مگر بقول قائد اعظم محمد علی جناح اس کی بنیاد اس وقت پڑ چکی تھی جب سندھ کی سرزمین پر پہلے مسلمان قدم رکھا تھا۔ لہذا آزادی کی جدوجہد کو صرف 1940 سے بیان کرنا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اسی لیے زیادہ نہیں تھوڑا سا پیچھے لے جا کر میں علماء اکرام کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام جید علماء و مشائخ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار اس تحریک میں سب سے نمایاں تھا، اس لیے کہ مسلمانان ہند کی جس بالغ نظری اور حکمت عملی سے رہنمائی علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ تحریک پاکستان کے آخری سالوں میں لوگوں میں یہ احساس پیدا کر دیا گیا کہ دیوبندی علماء پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے علماء دیوبند شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اٹھے اور انہوں نے 1946 کو جمعیت علماء اسلام قائم کی، جس نے مسلم لیگ اور پاکستان کی بھرپور حمایت کی اور ملک بھر میں کانفرنس سے منعقد کر کے اس ظاہر کا طریق مہیا کیا جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتارا جا رہا تھا۔ یوں ہی علامہ شبیر احمد عثمانی کی مساعی اور رات دن جلسوں اور کانفرنسوں کی بدولت علماء کی ایک عظیم اکثریت ان کے ہمروا ہوگی اور علماء دیوبند کی بڑی تعداد نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پاکستان کے لیے رات دن جدوجہد کی۔ اسی طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے قابل قدر کانگریسی اور جمعیت علماء ہند کے ساتھیوں کو چھوڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی حمایت کی۔ محترم سامعین، بر صغیر میں ان کے پھیلے ہوئے لاکھوں شاگردوں اور مریدین نے اپنے شیخ کی آواز پہ لبیک کہا اور قیام پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ خود مولانا اشرف علی تھانوی پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، مگر وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رفاقت سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے اور آخر دم تک قائد اعظم محمد علی جناح کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کے لیے علماء دیوبند کی دی گئی قربانیوں کا اعتراف اس طرح سے کیا کہ قیام پاکستان کے موقع پر جھنڈا لہرانے کی تقریب جو کراچی اور ڈھاکہ میں منعقد کی گئی تھی وہ علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کے مقدس ہاتھوں سے ادا کروائی گئی، اور یہی نہیں بلکہ اپنا جنازہ پڑھانے کی وصیت بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کے لیے کی، اور ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ انسان جنازے کی وصیت اسی کے لیے کرتا ہے جسے سے بے حد انسیت و عقیدت ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس وصیت سے بڑی گواہی اور کیا آ سکتی ہے کہ علماء دیوبند کی قیام پاکستان کے لیے جس قدر قربانیاں ہیں، مگر افسوس آج تک ہم ان حقائق اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اعترافات کے باوجود علماء دیوبند کی تحریک پاکستان میں کردار کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا آئیے عوام کو یہ بات باور کروائیے کہ اس ملک کی تعمیر میں لاکھوں علماء کی قربانیاں شامل تھی، اور آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت راستہ زور زیادہ سکون، اطمینان، معاشی اور معاشرتی استحکام حاصل کر سکیں تو ہمیں اغیار کے جھنڈوں کو راہ فرار دکھا کر علماء حق علماء دیوبند کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی۔ میرے ساتھ مل کر یہ کریں کہ جبین ارض کو بحر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، جبین ارض کو بحر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تاباں کر کے چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔